اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو آج کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں دوستوں کی خدمت میں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ جتنا آپ پیار دیتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت عجیب سا ایک طوفان برپا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے لوگوں پہ۔ کوئی کسی قسم کا استحکام نظر نہیں آتا۔ سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر کوئی بھی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام تو آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم چل رہی ہے وہ ہے 30 نومبر، اور 30 نومبر کو چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی رخصتی ہے اور نئے کی تعیناتی ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہائی قسم کا بن چکا ہے، جس میں اپوزیشن یہ چاہتی ہے، جس میں عمران خان صاحب وہ چاہتے ہیں، ان کا بظاہر تو اعلان یہی ہے کہ مجھے کسی قسم کا بھی اس تعیناتی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میرٹ پر ہو اسے لگا دیا جائے، جو سینیارٹی پر ہو اسے لگا دیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب حکومت وہ چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا جائے، جس طرح ماضی میں ہوتا آیا۔ اور اب یہ کھینچا تانی جو ہے یہ اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ آنے والا ہر پل محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی خبر لے کر آئے گا، جس میں خوشی کی خبر تو کم ہی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی افسوسناک کی خبر ملتی ہے، جس میں انسان کا بطور پاکستانی کا دل کڑتا ہے کہ یہ ایسا میرے ملک میں کیوں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ شروع کیا، وہ 9 مارچ سے باقاعدہ سڑکوں پر ہیں، 50 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عوام کو سڑکوں پر ہی رکھا ہوا ہے، ہر طرح کا وہ جتن کر رہے ہیں کہ عوام کو چارج رکھا جائے، سائفر سے لے کر ہر انہوں نے طریقہ اپنایا، ان کا بیانیہ چل گیا، عوام کے دلوں میں اتر گیا، اور عوام نے اس کا رسپانس انہیں یوں دیا ہے کہ تمام الیکشن جتنے بھی ضمنی ہوئے، چاہے 17 کو ہوئے، اس میں انہوں نے واضح کامیابی حاصل کی، 20 سیٹوں پر 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی۔ اس کے بعد وہ خود 7 سیٹوں پر کھڑے ہوئے، جس میں سے 6 ون کی، اور ایک کا بعد میں الیکشن ہوا، وہاں پر انہوں نے کمپین بھی نہیں کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عوام اسے ووٹ دے رہی ہے اسے یہ علم ہے کہ عمران خان نے جیت کر اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود عوام اسے ووٹ دے رہی ہے۔ اس کا بیانیہ یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جب عوام کو یہ سب معلوم ہے تو پھر عوام اس گورنمنٹ کو، اس حکومت کو کب تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے طاقتور حلقے یہ جان جائیں کہ عوام کس طرف کھڑی ہے، اور کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ اپنا بیانیہ بنانے، بیانیہ عوام کو سمجھانے اور عوام میں اس پذیرائی حاصل کرنے میں۔ دوسری طرف حکومت سنبھالنے سے پہلے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جیت کی علامت سمجھا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی، مہنگائی کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، لیکن مسلم لیگ کے 6-7 ماہ میں انتہائی شدت اختیار کر گئی مہنگائی۔ اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح کہتے تھے کبھی کہ غریب کے منہ سے نوالا تک چھینا جا رہا ہے، وہ حالت ہو گئی۔ ہر چیز کے ریٹ دگنے، بلکہ 3-4 جو ہے اس کو ضرب دیں تو وہ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال
پی ڈی ایم کی جماعتوں میں 13 جماعتیں شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ جواب دہ مسلم لیگ نون کو ہونا پڑے گا اور ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے۔ زرداری صاحب بڑے ذہین پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کمال ذہانت سے آئینی عہدے اپنے پاس رکھے، آئینی عہدے لیے، اور جو بھی تھے جس پر برا بھلا کہا جائے وہ سارے عہدے مسلم لیگ نون کے حوالے کر لیے، اور احسان بھی فرما دیا کہ لو جی آپ تو پریشان تھے، آپ تو پریشانیوں میں تھے، آپ لوگوں کو سزائیں ہونے والی تھی، میں ہی تھا جس نے حکومت آپ کو لے کر دی، اور میں ہی وہ ہوں جو آپ کو اب تک قائم رکھے ہوئے۔ ویسے طاقتور حلقوں کے ساتھ زیادہ تر رابطہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا چلتا ہے۔ ان حالات میں یہ جو میں پرانا جو واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، ان حالات میں عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا۔ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا، کامیابی ملی۔ لوگ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بندے نہیں تھے، کم تھے، چند ہزار تھے، یہ تھے، لیکن یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ رش دیکھنے میں آیا، لوگوں کو نکالنے میں وہ کامیاب رہا۔ عمران خان اپنا بیانیہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب رہا، لوگوں نے اس پر یقین کیا۔ وزیر آباد کے قریب وزیر آباد میں اس پر فائرنگ ہوئی، مبینہ طور پر ایک بندہ تھا، 2 بندے تھے، یہ تو تفتیش کے بعد سامنے آئے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لیڈران کا کہنا ہے کہ 2 بندوں نے فائرنگ کی، جبکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے لیڈران نے کہا کہ یہ بہانے بازی ہو رہی ہے، ان کو فائر لگے ہی نہیں، یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ پلانٹڈ ہے۔ جس کے جواب میں گزشتہ دن عمران خان نے اپنے زخم دکھا دیے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ان سب کے درمیان وہاں پہ وزیر آباد میں شہادت بھی ایک ہوئی۔ اس لانگ مارچ میں ایک صحافی خاتون بھی کنٹینر کے نیچے آ کر شہید ہوئی۔ ان حالات میں جو سب سے بری بات ہے، جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، وہ یہ کہ پاکستان دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان دن بدن بحرانوں کا شکار ہو رہا ہے، پاکستان دن بدن سری لنکا بننے کے راستے پر جا رہا ہے۔ اب وزیر آباد سے لانگ مارچ رک گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا علاج ہوا، آج کل وہ زمان پارک میں تشریف فرما ہے، اور لانگ مارچ پہلے وہ ایک خود قیادت کر رہے تھے، اب وہ 3-4 جگہ سے نکل رہا ہے۔ ایک کی قیادت اسد عمر کر رہے ہیں، ایک کی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں، ایک کی خٹک صاحب کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر علاقوں سے بھی ان کے جناب جلسے جلوس کرتے ہوئے لوگ آئیں گے، اور ان سب نے پنڈی میں اکٹھے ہونا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن میں 5 دن گزار کر آئے ہیں، اور گو کی کیفیت ہے، حالات کچھ واضح نہیں ہو رہے، ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیانوں تک محدود ہیں اور ہوا میں ہیں، کوئی تجزیہ نگار کیا کہہ رہا ہے اور کوئی تجزیہ نگار کیا کہہ رہا ہے، حقیقت میں کسی کو اصل بات کا علم ہی نہیں کہ ہونے کیا والا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب تک سب ریموو ہو جاتی، معاملات آگے کی طرف چل پڑتے، لیکن سب کچھ رکا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ 20 نومبر کے بعد اس میں ہلچل پیدا ہوگی۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے مبینہ طور پر کہ چونکہ مسلم لیگ نون ناکام ہو چکی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، ملک کو چلانے میں، اور جو بات کہی جا رہی تھی اس میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں،
اس لیے الیکشن کی ڈیٹ اب دینا پڑے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے کم ڈیٹ پر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو الیکشن کی ڈیٹ دیں، اس کے بعد آگے بیٹھ کر کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، نگران حکومت کون سی آنی ہے اور کون سی۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق وہینہ طور پر نگران سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے، اور ڈیٹ بھی جو الیکشن کی ہے وہ مارچ کی، فروری کا اینڈ، مارچ کا سٹارٹ یا وسط کی دی جائے گی۔ ان حالات میں پی ڈی ایم کے پاس الیکشن میں جانے کا کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے۔ تحریک انصاف، عمران خان اس وقت طاقتور لیڈر کے طور پر بلا شبہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچا چبا گیا، وہ ان جماعتوں کو کچا چبا چکا ہے۔ ان کا کوئی بھی ان کے پاس ایسا حل نہیں ہے کہ اس کا راستہ روک لے یا اس کے بیانیے کا توڑ کر لے۔ کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے بیان کو لے کر کبھی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کوئی نیریٹو بنایا جاتا ہے، لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ آنے والے دن 20 سے 25 کے درمیان بہت اہم دن ہے، اور 16 سے 20 تک بھی کم اہم نہیں ہے۔ اس کے دوران سب کچھ ہونا ہے۔ اس کے دوران اگر تبدیلی آنی ہے تو انہی دنوں میں آنی ہے، اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی ہے تو انہی دنوں میں ہونی ہے، اگر حکومت کا بوریا بستر گول ہونا ہے تو انہی دنوں میں ہونا ہے، اگر عمران خان کا بوریا بستر گول ہونا ہے تو انہی دنوں میں ہونا ہے۔ تو جناب یہ تو تھی سیاسی صورتحال۔ اب عمران خان پر دوبارہ اٹیک کا بھی اطلاعیں آ رہی ہیں، زمان پارک کو بالکل بلٹ پروف بنایا جا رہا ہے، سخت حفاظتی حصار میں لے لیا گیا ہے۔ سیاست سے ہٹ کر یہاں پر جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف شہید، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کو خود کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا ہوں کہ میری زندگی اجیرن کر دی گئی ہے پاکستان میں، شہید ہونا پڑا۔ شہادت کے بعد حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے کے علم میں ہے کہ کیا ہوا کینیا میں، کیا ہوا، اس کے بعد پولیس نے کیسے بیان بدلے، اس کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے کیا رپورٹ دی، ہمارے میڈیا نے کیا کمال دکھایا۔ سب سے بڑا کردار ان گزشتہ 7 ماہ میں میڈیا کا رہا ہے، اور ارشد شریف کے حوالے سے انتہائی منافقانہ اور برا کردار وہینہ طور پر میڈیا نے ادا کیا ہے۔ اپنے صحافی بھائی کی شہادت کو پر اپنا بیان بنانے، بیانیہ بنانے، یا اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی بچوں کو، اس کی ماں کو انصاف دلانے کے لیے یہ صحافی بھائی کچھ کر سکنے کی بجائے الٹا کچھ وہینہ طور پر ایسے صحافی بھی پائے گئے جو اس کیس کو رخ ہی اور دے رہے تھے۔ بہرحال صحافی برادری کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ صحافی بھائی ایک عظیم صحافی، انویسٹیگیٹر صحافی، ایک سچا صحافی، ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا دلیر صحافی شہید ہو جاتا ہے، اور یہاں کے پاکستان کے صحافی چھتروں میں دال بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ ارشد شریف شہید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، اتنا تکلیف دہ اس کے انکشافات ہوئے۔ ارشد شریف کی والدہ چونکہ عدالتوں سے بھی رجوع کر رہی ہے، اور ان کی ایک ہی فریاد ہے کہ انصاف، ویسے بھی پورے پاکستان کی، ہر پاکستانی کی
آخری امید جو اب رہ گئی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ عدالتیں ہیں کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے۔ تو اب ان کی بھی آخری امید عدالتیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے شہید کو انصاف دلا پاتا ہے۔ صحافی اکٹھے ہو کر کیا کوشش کریں گے کہ ارشد شریف کے ورثہ کو انصاف مل سکے؟ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، سب کو اکٹھے ہو کر یک زبان میں ارشد شریف کے لیے انصاف مانگنا چاہیے۔ یہی انسانیت ہے۔ وہ تو ہم میں سے چلا گیا، مگر اس کے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ وقت کل آپ پر بھی آ سکتا ہے، مجھ پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے سب کو یک زبان ہو کر آواز اٹھانی چاہیے کہ ارشد شریف کے قاتل بے نقاب ہو اور اس کے گھر والوں کو انصاف ملے۔ تو جناب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس پر مزید کھل کر بات کریں گے۔ اس وقت لانگ مارچ رواں دواں ہے۔ لانگ مارچ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح کئی اہم خبریں آ رہی ہیں جس پر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ کب دی جا رہی ہے اور کب کی دی جا رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو